بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار الہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں تیری اس رضا و مشیت پر کہ جسے تو نے اپنے اولیاء و دوستوں کے لیے جاری فرمایا، وہ دوست کے جنہیں تو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خالص و مخصوص کر لیا، اس طرح ان کے لیے اپنے پاس موجود نعمتوں میں سے زائل و کم نہ ہونے والی نعمتوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب تو ان سے لے چکا تھا کہ اس ذلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگینی اور زینت و چشم پوشی و زود اختیار کریں گے، چنانچہ انہوں نے زید و پیمان کو قبول کر لیا اور تو نے ان کی زید و پیمان پر وفاداری استواری کو جان لیا، پس پھر تو نے انہیں اپنی درگاہ میں قبول کر لیا، اپنے مقام قرب سے آشنا کیا، یہاں تک کہ انہیں بلند پایا ذکر قرآن اور واضح تعریف سے سرفراز کیا، اپنے ملائکہ و فرشتوں کو ان پر نازل فرمایا اور اپنی وحی سے ان کی کرامت فرمائی، اپنے علم سے نوازا، انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ اور اپنی رضا اور رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا، پس پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں بسایا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو اس سے خارج کیا اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کیا، اس نے اپنی رحمت کے ذریعے انہیں ان پر ایمان لانے والوں کو ہلاکت و نابودی سے نجات بخشی اور کچھ کو اپنے لیے دوست و خلیل کے طور پہ انتخاب فرمایا، ان کی خواہشوں و آرزوؤں کو بعد میں آنے والی امتوں کی لسان صدق قرار دے کر قبول کر لیا اور یوں معرفت کے بلند مرتبے پر پہنچا دیا، بعض کے ساتھ درد کے ذریعے مخصوص طریقے سے گفتگو کی اور ان کے لیے ان کے بھائی مددگار و معاون قرار دیا، پھر کچھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر انہیں روشن نشانیاں عطا کی اور روح قدس سے ان کی مدد فرمائی۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک کے لیے آئین و دستور شریعت فراہم کیا اور ہر ایک کے لیے راہ روشن معین کی اور ہر ایک کے لیے اوصیاء کا انتخاب کیا جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک بحیثیت محافظ شریعت باقی رہے، تاکہ تیرے بندوں پر حجت قائم رہے، حق اپنے قدم متزلزل نہ ہو سکے اور باطل اہل حق پہ غلبہ نہ پا سکے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود ہوتی تو ہم ذلت و نابودی سے پہلے تیری آیات پر ایمان لے آئے ہوتے۔ یہ سلسلہ ہدایت جاری رہا یہاں تک کہ ہم تیرے محبوب منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہ خدا کا درود و سلام و ان پر ان کی علیہ السلام پر منتہی ہوا، پس وہ جیسا کہ تو نے انتخاب کیا تھا تمام مخلوقات کا سردار منتخبوں کا انتخاب شدگان میں افضل ترین فرد و تیرے معتمدین و بزرگوار ترین ہستی تھا کہ جسے تو نے اپنے تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا، اپنے بندوں میں سے ثقلین جنہوں نے اس کی طرح مبعوث فرمایا، مشرق و مغرب کو اس کے زیر پا قرار دیا، براق کو اس کا مسخر کیا، اسے اپنی خلقت کی ابتدا سے انتہا تک گزرے ہوئے اور گزرنے والے امور کے علم سے نوازا، پھر اسے اپنے روب و جلال سے نصرت بخشی، جبرائیل و میکائیل اور دیگر اپنے بانام و نشان فرشتوں کو اطراف میں معین کیا اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ اس کے دین و آئین کو دوسرے تمام ادیان و مکاتب پر غلبہ عطا فرمائے گا، خواہ مشرکوں پر یہ بات کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ اور یہ دو وعدہ اس وقت ہوا جبکہ تو نے انہیں اپنے خاندان میں مقام صدق سچا مرتبہ عطا فرمایا اور ان کے خاندان کے لیے اس گھر کو قرار دیا کہ جو انسانوں کے لیے پہلا گھر تھا جو کہ مکے میں بنایا گیا تھا، بے شک یہ گھر سارے جہان کے لیے برکتوں کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس گھر میں روشن نشانیاں قرار دی جن میں ایک مقام
ابراہیم جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور فرمایا اللہ کا فقط و فقط یہ ارادہ ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی رجس و پلیدی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور زحمتوں کا اجر اپنی کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت قرار دیتے ہوئے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اہل بیت کی محبت کے کوئی اجر نہیں چاہتا، اور فرمایا وہ اجر جو ہم نے تم سے طلب کیا ہے تمہارے ہی لیے گئے، اور فرمایا میں تم سے اپنی رسالت کا اجر اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ وہ راستہ جو خدا کی طرف جاتا ہے اختیار کرو، بس وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام ہی تیری طرف جانے والا راستہ ہے اور تیری رضا و خوشنودی پر منتہی ہونے والا طریقہ ہے۔ پھر جب بیت رسالت اختتام کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خدا کی رحمتیں ان دونوں ہستیوں کی علیہ السلام پہ نازلوں کو اپنے بعد ہادی قرار دیا، کیونکہ وہی خوف خدا سے ڈرنے والے تھے، جبکہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ پس سرداران قوم عزیزین ملت کے سامنے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے خدا جو علی سے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، جو علی کو ترک کر دے تو بھی اسے ترک فرما۔ اور فرمایا میں جس کا نبی ہوں علی اس کا امیر ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک درخت سے اور ایک ہی اصل سے، جبکہ باقی انسان بکھرے ہوئے مختلف درختوں سے، اور علی علیہ السلام کو وہی مقام جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام تھا دیتے ہوئے فرمایا اے علی تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اپنی بیٹی کو کہ جو سارے جہان کی عورتوں کی سردار کو علی علیہ السلام کے عقد میں دیا، اپنی مسجد میں جو امور اپنے رسول کے لیے حلال تھے ان کے لیے بھی حلال قرار دیے، اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دی کر ان کا دروازہ کھلا رہا۔ پھر انہیں اپنا علم حکمت وضیعت کر کے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پر جو بھی شہر و حکمت کا خواہ ہے وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ پھر فرمایا یا علی تم میرے بھائی وسیع اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرے گوشت سے ہے، تمہارا خون میرے خون سے ہے، تمہاری صلح میری صلح ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہارے گوشت و خون میں اس طرح گل مل گیا ہے جس طرح میرے گوشت و خون میں گل چکا ہے، اور کل تم قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے میرے خلیفہ اور جانشین ہوگے، میرے وعدوں کو پورا کرو گے اور میرے قرضوں کو ادا کرو گے۔ اے علی تمہارے دوست
دوست و شیعہ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ نور کے ممبروں پر میرے ارد گرد اور میرے ہمسایہ ہوں گے، اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ ہوتی۔ اور ہاں واقعاً ایسا ہی تھا، علی رسول کے بعد گمراہیوں میں رہنما اور تاریکیوں میں چراغ بصیرت تھے، وہ اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ تھے۔ رسول خدا سے تعلق میں ان سے زیادہ نہ کوئی قریب تھا اور نہ ہی ان کے پیغام پر ایمان لے آنے والوں میں ان پہ کوئی سبقت لے جانے والا تھا، اور نہ ان کے فضائل و مناقب میں کوئی ان سے ملک ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے قدم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر تھے۔ خدایا ان دونوں ہستیوں ان کے خاندان پر اپنی رحمت و درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی علیہ السلام نے قرآن کی تعویل پر جنگ کی، ملامت و مذمت کرنے والوں کی مذمت کبھی علی علیہ السلام کو حق کے راستے سے نہ روک سکی، اور پھر عرب کے بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑا، پہلوانوں کو تہجے کیا اور زکش بھیڑیوں کو لگام دے کے ان پہ غلبہ پایا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو بدری، خیبری، حنینی اور دوسرے کینوں سے بھر دیا، اور پھر ان کے سینوں میں بھرا ہوا یہ بغض اور کینہ علی علیہ السلام کی دشمنی اور ان سے جنگ پر منتہی ہوا، اور یوں علی علیہ السلام کو ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، اور جب ان کا وقت وفات چکا اور شقی ترین انسان نے پہلے شقی ترین خلق کی پیروی کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، بس محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کہ رونے والے ان کے مصائب پر گریہ کریں، اور جب ان کا وقت وفات چکا اور شقی ترین انسان نے پہلے شقی ترین خلق کی پیروی کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، اور اس طرح فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام اولاد علی علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جو امت کے لیے ایک کے بعد ایک حدیث روانہ رکھا، پھر ایسا زمانہ آیا کہ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی، ان کے قدر پر اتفاق کیا، ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کیا، مگر اس تھوڑی سی تعداد نے کہ جنہوں نے ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے وفا کی، بس ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قید و بند میں گرفتار ہوا، اور کوئی جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح قضا و مشیت الہی ان کے لیے جاری ہوئی تاکہ وہ نیک انجام اور جزائے خیر تک پہنچ سکیں، کیونکہ زمین تو خدائی کی ہے، وہ اسے اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے بخش دے، اور انجام و عاقبت تو صرف متقین کے لیے ہے۔ پاک ہے ہمارا پروردگار، اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا، اور وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف انجام نہیں دیتا، جبکہ وہ قدرت و علم رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پس محمد و علی صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت کا حق ہے کہ رونے والے ان کے مصائب پر گریہ کریں، نالہ و زاری کرنے والے ان پہ نالہ و زاری کریں، ایسی ہستیاں سزاوار ہیں کہ آنکھیں ان کے لیے آنسو برسائیں، فریاد
پکارنے والے فریاد کریں، پکارنے والے پکاریں، آواز دینے والے آواز دیں، کہاں ہے حسن کہاں ہے حسین، جانم حسین جانم حسین، اے جان جانم حسین، جانم حسین جانم حسین، اے جان جانم حسین، أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، أين أعلام الدين وقواعد العلم، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمن والعوج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وعالم، أين قاسم شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان، أين حاسد فروع الغي والشقاق، کہاں ہے وہ انحراف و ہوس کے آثار کو میں وہ نابود کر دینے والا، کہاں ہے وہ جھوٹ و افترا کی گروہ اور بندشوں کو کھول دینے والا، کہاں ہے وہ سرکشوں اور جباروں کو نابود کر دینے والا، کہاں ہے لعنت و الاد و گمراہی کی بے کنی کرنے والا، اور کہاں ہے وہ دوستوں کو عزت بخشنے اور دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا، کہاں ہے وہ کلمہ تقویٰ پر جمع و متحد کرنے والا، کہاں ہے وہ باب اللہ کہ جس سے داخل ہوا جاتا ہے، کہاں ہے وجہ اللہ کہ جس کی طرف عالیات توجہ کرتے ہیں، کہاں ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان موجود نہ ٹوٹنے والا بندھن، کہاں ہے وہ یوم فتح کا مالک اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا، تکبیر اللہ اکبر، رسالت یا علی محمد والے محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہاں ہے وہ یوم فتح کا مالک اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا، کہاں ہے خوبی اور پسندیدہ چیزوں کو جمع کرنے والا، کہاں ہے وہ انبیاء فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا، اور کہاں ہے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا
کربلا میں میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں زہرا کے لاڈلے پر جان اپنی وار دیتا تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا حر کی طرح سے میں بھی آغاز جنگ کر کے انسانیت کا چہرہ خون سے نکھار دیتا اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں جب رن سے آ رہی تھی آواز استغاثہ پر درد کس قدر تھا انداز استغاثہ شاید نہ تھا جہاں میں کوئی سوائے اصغر ہوتا جو راہ حق میں دم ساز استغاثہ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں ہر بزم ہر زبان پر ہے کربلا کے چرچے تا حشر کم نہ ہوں گے آل ابا کے چرچے عباس با وفا سے دادے وفا جو ملتی ہوتے گلی گلی میں میری وفا کے چرچے اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں کہاں ہے وہ ان بے نصرت و کامیابی حاصل کر لینے والا جنہوں نے ان پہ ظلم کیا تو مت لگائی کہاں ہے مزدر و بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب پا جاتا ہے کہاں ہے وہ نیک و متقی انسانوں کا سردار اور کہاں ہے وہ فرزند نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے وہ دل بند علی مرتضیٰ علیہ السلام کہاں ہے وہ جگر گوشہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہاں ہے وہ نورین فاطمہ کبریٰ علیہ السلام میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اور میری جان و دل آپ پر فدا ہو جائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا ابن السادة المقربین یا ابن النجباء الاکرمین یا ابن الہداة المہدیین یا ابن الخیارة المہذبین یا ابن الغطارفة الانجبین یا ابن العطائب المطہرین یا ابن الخضارمة الملتجبین یا ابن القماقمة الاکرمین یا ابن البدور المنیرہ یا ابن السرج المضیہ یا ابن الشوب الثاقبتی یا ابن الانجم الزائرہ یا ابن السبل الواضحتی یا ابن الاعلام اللائحہ یا ابن العلوم الكاملہ یا ابن السنن المشہورہ یا ابن المعالم المأثورہ
يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الهجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات۔ اے اس ہستی کے فرزند کے جو خدائے علی والا سے اتنا نزدیک ہوئی کہ گویا قربت میں تو کمان ہو یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اے کاش جان سکتا کہ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مضطرب دل قرار پاتے ہیں، وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے، آیا وہ رضوا ہے یا وادی زیتو آئے یا پھر کوئی اور سرزمین۔ کس قدر گرائے مجھ پر کہ یہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا تو مشاہدہ کریں، لیکن آپ کے دیدار سے محروم رہیں، اور یہ کان آپ کی صدا کو نہ بلند آواز میں اور نہ ہی سرگوشیوں میں سن سکیں۔ کس قدر سخت میرے لیے گئے کہ بلائیں و مصائب آپ پر طرف سے کھیلیں اور میری فریاد و شکوہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ میری جان آپ پر قربان، آپ وہ غائب ہیں کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں، میری جان آپ پر فدا، وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہرگز ہم سے جدا نہیں، میری جان نثار ہو آپ پر، آپ اور اس مومن و مومنہ کی انتہائی آرزو ہیں کہ جو آپ کی یاد میں شب و روز گزاری کرتے ہیں، میری جان آپ پر فدا کہ آپ وہ بلند مرتبہ و بزرگ سردار ہیں کہ جس کی عظمت کی بلندیوں تک رسائی ممکن نہیں، میری جان آپ پر نثار، آپ شرف و عظمت کے اس درجے پر ہیں کہ جس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا، میری جان آپ پہ قربان، آپ خدا کی وہ نعمت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، میرے مولا میری جان آپ پر نثار، آپ اس شرف و بزرگی کے خاندان سے ہیں کہ جس کی برابری ممکن نہیں، اے میرے مولا کب تک آپ کے فراق میں تڑپتے رہیں، اے میرے مولا و آقا کب تک، اور کس صفت و لقب سے آپ کو مخاطب کریں اور کس زبان سے سرگوشی کریں، کس قدر گرائے مجھ پر کہ آپ کے غیر سے جواب سنوں اور آپ کی گفتار سے محروم رہوں، کس قدر مشکل ہے میرے لیے کہ آپ کی یاد میں گریا کروں اور لوگ آپ کی یاد سے غافل ہوں، کس قدر سخت ہے میرے لیے برداشت کرنا کہ سارے مصائب آپ پہ نازل ہوں اور دوسرے محفوظ ہوں، آیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میرے ہم گریہ و نالا ہو سکے تاکہ اس گریہ کو دھلا نہیں کر سکوں، آیا کوئی ہے آپ کی یاد میں آوزاری کرنے والا کہ جس کے ساتھ مل کے آوزاری کر سکوں، آیا کوئی ایسی چشم اشبار ہے کہ میری آنکھوں کا ساتھ دے سکے، اے فرزند احمد کیا آپ تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے، آیا وہ لہجہ دیدار آ سکے گا کہ جس سے ہم خوشحال ہو سکے، مولا وہ وقت کب آئے گا کہ جب
جب آپ کی ہدایت کے چشموں سے سیراب ہو سکے مولا، کب اور کس وقت آپ کے چشمہ شیری سے سیراب ہو سکیں گے؟ پیاس تو بہت طولانی ہو چکی ہے، وہ صبح و شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈک پا سکیں؟ کب آپ ہم پر نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کی دیدار سے شرفیاب ہو سکیں گے، جبکہ فتح و نصرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے ارد گرد کا بگوش ہوں گے، جبکہ آپ زمین کو اپنے ساتھ سے پر کر چکے ہوں گے اور اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکا چکے ہوں گے، سرکشوں کو ہلاک، حق کا انکار کرنے والوں کو نابود کر چکے ہوں گے اور ظالم و متکبروں کی جڑوں کو اکھاڑ چکے ہوں گے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے خدا تو ہی غم اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور تجھی سے مدد و پناہ طلب کی جا سکتی ہے، تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے۔ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد راست اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی رسائی فرما۔ اے عظیم قدرت کے مالک، اس بندے کو اس کے مولا کا دیدار کرا دے اور اس طرح اس کے غم و رنج کا ازالہ فرما دے اور اس کے قلب میں موجود روز فراق کو تراوت و اطمینان میں تبدیل کر دے۔ اے کل کائنات پر قادر مطلق، اے وہ کہ جس کی طرف پلٹنا ہے اور جو تمام امور کی انتہا ہے، بار الہ ہم تیرے ناچیز بندے تیرے اس ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں کہ جو تیری اور تیرے رسول کی یاد تازہ کرتا ہے، جسے تو نے ہمارے لیے پناہ گاہ اور دنیا و آخرت میں ہمارے ثبات کا ذریعہ قرار دیا ہے، جسے تو نے ہم پر دوسرے مومنین پر امام و رہبر بنایا ہے، اس تک ہمارے بہترین درود و سلام پہنچا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور اس طرح ہمارے عزت و اکرام میں اضافہ فرما۔ اس کی جائے سکونت اور محل استقرار کو ہماری جائے سکونت اور محل استقرار قرار دے۔ اس کی رہبری کے طویل اپنی نعمت کو ہم پر کامل فرما، یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت میں داخل ہو تیرے مخلص شہداء کی رفاقت و ہمراہی عطا کر دے۔ اے خدا اپنی بہترین رحمتیں محمد اور محمد علیہ السلام پر نازل فرما، تیرا درود اور ان کے جد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو تیرے رسول اور سید اکبر ہیں، اور ان کے والد بزرگوار پر کہ جو سید اصغر ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ علیہ السلام بنت محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم پر، اور اسی طرح ان کے تمام آباء تعین علیہ السلام پر اور خود دستی پر تیرے برترین کامل ترین و محکم ترین و بیشترین درود و سلام جو تو نے اپنے بے دین و منتخب بندوں کے لیے مخصوص فرمائے، بار الہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہ ہو اور جن کی وسعت انتہا نہ رکھتی ہو، خدایا ان کے وسیلے سے حق کو قائم فرما، باطل کو زائل فرما، دوستوں کی رہنمائی فرما،
دشمنوں کو ذلیل فرما۔ اے خدا ہمارے اور ان کے درمیان میں ایسی وابستگی و بے وابستگی قائم فرما کہ جو ان کے پاک و طاہرہ پاک کی محبت پر منتہی ہو، اور ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما کہ جو ان ہستیوں کی دامت سے متمسک ہو گئے اور ان کے سائے لطف میں باقی رہے، اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے، اوامر کی اطاعت کرنے اور مخالفت سے اجتناب کرنے میں مدد فرما۔ ان کی رضا و خوشنودی سے ہم پر احسان فرما، اور ان کی شفقت و دعا سے بہرمند فرما، تاکہ ہم تیری رحمت کی وسعتوں سے ہم کنار ہو سکیں اور تیرے حضور سرخرو ہو سکیں۔ بار الہ ہماری نمازوں کو حضرت کے ذریعے قبول فرما، اور ان کے طفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری روزی کو وسعت عطا فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو روا فرما۔ بار الہ اپنی کرامت کے ساتھ ہماری طرف توجہ فرما، اپنی ذات کی جانب ہمارے قرب کو قبول فرما، اور ہم پر ایسی رحمت سے بھرپور نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں، اور پھر اس نظر کو اور کسی کرامے کے لیے ہم سے منصرف نہ فرما۔ حضرت علیہ السلام کی جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض اور انہی کے دست و جام سے سیراب فرما، ایسی شیریں اور شاداب سیرابی کہ جس کے بعد کبھی پیاس ہی محسوس نہ ہو۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔